دیکھیں شاید شروع کی کچھ باتیں ذہن میں بھول گئی ہوں. میں نے یہ حمزہ کا چیپٹر پہلے کروایا تھا نا, جی تو جی. میں نے کہا تھا کہ اگر جیسے الف کے اوپر حمزہ آ جائے, ٹھیک ہے, ہوں. واو کے جی. اوپر حمزہ آ جائے, ہوں. اور یا کے اوپر حمزہ اوپر یا کے نیچے اوپر. اسی کے بھی, ٹھیک ہے. ہوں. اب جی. یہ واو ساکن نہیں ہے, یا بھی نہیں, الف بھی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ ٹھیک. یہ تینوں حمزہ ہیں. حمزہ. حمزہ. جی, یہ تینوں حمزہ ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں یؤمنون, میں یہاں لکھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ سب کو آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے. واو کے اوپر حمزہ ہے, اس کے اوپر سکون ہے, یؤمنون, ٹھیک ہے. اب ہمارے ہوں. ذہن میں یہ آتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے نا. تو اب جی یہاں جی. یہ واو ساکن تو ہے ہی نہیں, واو ساکن نہیں ہے. یہ کیا ہے جو اس کے اوپر ہے؟ حمزہ. حمزہ ہاں ساکن. ہاں, حمزہ ساکن ہے, اس لیے یہ حرف مدہ بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اس کے جی. علاوہ کیا تھا؟ اوکے, اور اس کے علاوہ کیا مسٹیک تھی؟ مد سلا کبرا کا. مد سلا متصلہ کبرا. کبرا. اچھا, کیا ایگزامپل کیا لکھی ہے آپ نے, بتائیے پھر میں تاکہ اس کو کریکشن کر سکوں. میں نے ایک لکھا ہے دین اللہ افواجن, اور ایک اوکے, لکھا ہے هو اللہ احد. اچھا, دونوں میں اللہ ہی لفظ استعمال کیا آپ نے. اوکے, ٹھیک ہے. اب یہ جی. بتا دوں کہ وہ جو ہا ہے نا, آپ کو اس کی اتنی ساری مطلب مثالیں ماشاء اللہ, لیکن بس آپ کو اللہ جو لفظ ہے نا, یہ جی جی. بذات خود ایک پورا کلمہ ہے, یہ ایکسٹرا نہیں ہے. اس میں جو ہا ہے نا, جی مثلا جی. کتاب, جیسے میں بتاتی ہوں, ہا والی جو ہا کنایا والی تھی, اس میں ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں, قلم ہوں, قوم ہوں لے لیتے ہیں جو اس میں سے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک لفظ ہے قوم, قوم, ٹھیک ہے. اس کے آگے ہو لگایا, ٹھیک ہے, قوم ہو یا قومی ہی, تو یہ ایک الگ ہے, ہاں الگ ہے. اسی طرح رسول ہی, اور ہی, یہ آپ رسولی ہی. جی اب اس کا آپ یہ مطلب بھی لکھ رہے وجہ سے ہیں؟ بتا دینا کہ کیا مطلب ہاں بنتا ہے. جی, پہلے ہاں تھوڑی یہ بات سمجھ آ جائے ان کو کہ پہلے یہ کہ یہ ایکسٹرا ہے, یعنی اس کی قوم, اس کا رسول. ہاں, یہ ضمیر جی لگ جاتی ہے نا, یہ ضمیر ہے نا یہ. اس کو ہاں, مطلب ذرا ابھی وہ بگنر ہے نا, ابھی اصل میں تو ٹھیک ہے, یہ گرامر کے حساب سے یہ ضمیر ہے, یہ ان کو بھی وہ ہے, لیکن کیونکہ بالکل تجوید کی کلاس میں بگنر ہے, اس لیے تھوڑی سی یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ یعنی ایک ورڈ ہوتا ہے, کوئی اسم ہوتا ہے, اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے, یا فعل کے ساتھ بھی ہوتی ہے, مطلب ہر چیز, سوری, کسی کے ساتھ بھی ہو, اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا ہے. لیکن اللہ لفظ ہے نا, اس میں جی جی. ہا جو ہے الگ سے نہیں ہے. نہیں, اللہ کے ساتھ ہی ہے, مطلب پورا اللہ, دیکھیں نا, اللہ, پورا الگ ہے. یہ اب اس کا مطلب صرف ہم کہیں گے اللہ, یہ ہوں. تو نہیں, ہاں, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کا اللہ. جی. نہیں. تو اس میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا یا اس کی. یہ جو اچھا. ہا ضمیر ہے یا حال کنایا ہے نا, یہ جی ایکسٹرا جی. ہوتا ہے, یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے, یعنی ضمیر ہوتا ہے پروناؤن. تو اللہ جی میں جی. یہ ہا جو ہے یہ پروناؤن نہیں ہے, یہ اوریجنل ہے اس کا. یہ اوریجنل ہے, جی سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے, ہاں الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ اس کے بعد, اس ضمیر کے بعد پھر اگر کوئی آگے حمزہ آ جاتا ہے تو پھر وہ مد منفصل جائز کی طرح مد صلہ کبرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی. چلے الحمدللہ. اور کسی کی کوئی کامن ہو تو تاکہ پھر وہ کلیئر ہو جائے, پھر ہم نیو لیکچر کی طرف جائیں گے جی. اچھا, غطاءً, یہ والا نا. اوکے جی. ربیہ, اب یہاں پہ یہ الف ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے زبر ہے, یہ حرف مد ہو گیا. جی. اور یہ حمزہ اس کے ساتھ ہی ہے, کنیکٹڈ ہے, ایک پورا ورڈ ہے یہ. اچھا, تو اب اگر سیپریٹ. حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں, تو مد کا نام کیا ہے؟ مد کیا تھا؟ کیا تھا متصل. بتاؤ. یس, متصل. واجب. حرکات کتنی ہیں؟
4 یا 5. جس میں بھی حرف مد کے بعد حمزہ آئے، متصل ہو یا منفصل ہو، دونوں میں یا 4 ہے یا 5 ہے. لیکن ٹھیک متصل کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بیٹر ہے کہ 5 کریں. آپ اسکرین دیکھ رہی ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، اگر سبب ریزن حمزہ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو 4 یا 5 کاؤنٹس ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا ٹھیک 2 اور 4 اور 6 وہ مد عارض کے لیے ہے. ابھی میں انشاءاللہ یہ اچھا ہو گیا آپ نے کیا تو میں آپ کو ایک کام دے دیتی ہوں آج کے لیے، پھر نیکسٹ والا ساتھ پڑھاتی ہوں. اچھا جی، اور میرا کسی ایک کا؟ اور کوشچن تھا. ضرور کیجیے. ایک منٹ میں ہوم ورک ہو لوں. اس میں جو مد عارض ہے، نہیں مد مد عارض، عارض نہیں، مد لازم. اوکے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں حرف المد کے بعد جو ساکن حروف ہوتا ہے اس پہ اوریجنل سکون ہوتا ہے. تو اوکے. اس طرح تو قرآن میں بہت سارے ایسے مجھے ورڈز ملے جس میں حرف المد کے بعد ایک ورڈ ہے اور اس پہ ساکن حروف ہے. لیکن جو یہاں پہ میں نے اگزامپل لی ہے یہ بھی قرآن سے تھی، لیکن قرآن پہ یہاں پہ مد وہاں پہ واضح تھی. لیکن کچھ ایسے ورڈ ہیں جہاں پہ مد نہیں تھی لیکن وہ اس کنڈیشنز پہ آ رہی تھی. تو کیا اس میں اس میں ڈفرنس سے ہے؟ آپ نہیں، اس میں آپ اگر کوئی مثال بھی دیں تو آپ کو پھر بتاؤں. سر ملک سورہ ملک، سورہ ملک، اوکے. پہلی آیت، نہیں، پہلی آئی نہیں، فرسٹ پیج تھا، اوکے اس پہ ہی ورڈ تھے کچھ ایسے. اوکے. میں کھول رہی ہوں، آپ مجھے بتائیے. ملک، اوکے. آپ بتائیے اس میں کون سا آپ کو مطلب جی جی ربیہ، میں دیکھ رہی ہوں. اوکے ٹھیک. اب جیسے زین السماء، ہوں. نون پہ فتحہ ہے، ساتھ میں الف ہے. نیکسٹ ورڈ سین ہے، اس میں یہ بھی کنڈیشن تھی کہ وہ جوائن کرتا، جیسے آپ کی بک کے اندر جتنی اگزامپل تھی اس میں نیکسٹ ورڈ کے اوپر مشدد تھا، کیونکہ مشدد کا ورڈ مطلب ہوتا ہے کہ فرسٹ لیٹر وتھ سکون اینڈ سیکنڈ ود دا حرکت. یو آر رائٹ، تو رائٹ. اس میں سین کے اوپر مشدد ہے، ہاں تو بالکل اٹ ہے. مینس کہ اس کا فرسٹ جو ساؤنڈ ہوگا وہ سکون کے ساتھ ہوگا. اب یہاں پہ مد نہیں ہے ہوں. لیکن یہ اس کنڈیشن پہ پورا اتر رہا ہے، تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اوکے. ابھی جس لیول پہ آپ ابھی فی الحال ہیں، یعنی آپ پہلے لیول پہ ہیں، اس لحاظ سے تو ابھی فی الحال آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس کے اوپر مد کا سائن دیکھ لیں. پہلی بات ہاں مصحف جی، میں میں نے کوئی قرآن، اسی طرح سے اگزامپل نہیں تھی جس پہ مد کا سائن تھا، وہی لکھی تھی ہاں میں نے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے دابا، ٹھیک ہے، تو سکون ڈالنا ہے اس کو اور شدہ ڈالنا ہے. اوکے، فی الحال تو یہ لے لیں، ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے. دوسرا اب آپ پڑھتے ہیں زینا السما. اوکے، اب یہاں پہ ہم نے اس نون کو اس سین سے کنیکٹ کیا، نسما، نسم. اب اس کو تو ناس نہیں کر رہے ہم لوگ، نہیں کر. ٹھیک ہے. فی الحال اتنا سمجھ لیں انشاءاللہ. ابھی یہ فرسٹ لیول ہے نا، اب میں ڈیٹیل سے پڑھا سکتی ہوں، لیکن وہ آگے سیکنڈ تھرڈ لیول میں یہ ساری چیزیں آگے ڈیٹیل سے آئیں گی. ٹھیک. آپ نے صحیح مطلب وہ کہا کہ اگر یہاں پہ یہ ہے اور حرف مد بھی ہے لیکن آگے مشدد ہے تو اس طرح لگتا ہے، لیکن کیونکہ میں نے ابھی اس پہلے اگزامپل اس طریقے سے لکھی تھی، لیکن جب میں اسے پڑھ رہی تھی تو وہ پورا نہیں اتر رہا تھا نا، تو یس پھر میں نے بالکل، فردر اس کو دیکھا تو ماشاء اللہ، پھر مجھے سمجھ آئی، تو پھر میں نے رائٹ کری. الحمدللہ. اس کا مطلب ربیہ اچھے سے سمجھ کے ہی کر رہی ہے، تبھی اس کو پتا چلا. یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں کب کنفیوز ہوتا ہے بندہ. یہ سیم وہی چیزیں ہیں. السما سین مشدد ہے، پیچھے حرف مد ہے، نون فتحہ الف نا، لیکن یہاں نہیں ہو رہی حرف مد لازم نہیں ہو رہی، کیونکہ پہلی بات ابھی اس لیول پہ یہی ہے کہ مد کا سائن نہیں.
ٹھیک ہے. اور اب آگے جا کے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ اس کو اس سے ملانا، نون کو سین سے ملانا ہے، مد تو کرنی ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر مد ہوگی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے جی، جزاک اللہ خیر. اور بھی کچھ ہے کوشچن تو آپ پوچھ سکتی ہیں. ان. اچھا، این ہے جی. تو اب یہاں پہ حرف مد کون سا ہے پہلے تو یہ بتائیں. حرف مد یا. آیت نمبر 37. ٹھیک ہے. جی لِكُلِّ ری، را کے نیچے کسرہ، جی حمزہ یا کے نیچے حمزہ بھی ہے اور کسرہ تنوین بھی ہے. جی. تو اب یہاں پہ یا ساکن تو نہیں ہے. اچھا ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. بالکل، یا ساکن سے پہلے زیر ہونی چاہیے، وہ حرف مد ہوتا. حمزہ اس کے بعد آتا. ایک چیز حمزہ. اور بھی یاد رکھیں، آپ لوگ کم از کم سمپل سی بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں. حرف مد کیا ہے؟ جس میں آپ نے شروع میں آپ کو سکھایا آواز کیا ہوگی. پہلے لیسن میں ہی کیا ہو رہا ہے، حرف مد اور جوف والے جب چیپٹر کروایا تھا تو میں نے کیا کہا تھا، آواز کیسی ہونی چاہیے. جی عفت پڑھیے ذرا. جی پہلا لیسن پڑھنا ہے. نہیں، یہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے نا. جی الف سے پہلے زبر، یا سے تو پہلے آواز نہیں نہیں، اس کی ادائیگی کر کے بتائیں. آ ای او. یہ تو 2 حرکات تو کر ہی نہیں رہی آپ. اچھا، آ ای او. تھوڑا اور کھینچیں. آ ای او. اوکے ٹھیک ہے. اب اس جی میں آپ نے کھینچا ای او. جی اچھا، اب یہ اس کے وزن پہ رکھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. امری، ابھی خالی بھلے وہ یہاں لکھا ہو جیسے سلمہ کہہ رہی ہے ابھی میں وہ بات. اچھا، پہلی بات ہے عربی مصحف میں یہاں یا ساکن ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. ہم، ٹھیک ہے. دوسرا، آپ نے امری ان پڑھنا تھا. پڑھتے ہیں؟ جی ری 2 حرکات کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. جی نہیں کرتے. ہم، امری. را کسرہ ری پڑھتے ہیں. جی جی. اسی لیے عربی میں یہاں اس کے نیچے یا اس طرح حمزہ لکھا ہوا ہم، ہے. امری ان، امری ان. امری ان. جی، تو اس لیے یہ حرف مدہ ہے ہی نہیں. سب سے پہلے حروف مدہ کی پہچان بہت ضروری ہے. اسی لیے اس پہ زیادہ ٹائم، ایک پوری کلاس اسی پہ لگائی تھی کہ آپ کو یہ پتا چلے آواز کیا ہے. ڈبل اے، ڈبل ای، ڈبل او. جی کھینچے، ایکسٹینڈ کرے 2 کاؤنٹس. اے، ای، او. یہ حرف مد ہے. ہم، یہ حرف مد ہونے کے بعد پھر سبب یا حمزہ یا سکون بنتا ہے. جب وہ پہلے والا ہے ہی نہیں وہ، تو پھر ہم کیسے مد کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی. چلیں جی، الحمدللہ. اب آپ نے جتنی مدیں پڑھی ہیں نا اس کا ایک ٹیبل بنائیے. پہلے مد کا نام، پھر لکھیں کی مثال، پھر لکھیں سبب، لکھیں حرکات. اوکے. فور ایگزامپل ہم نے لکھا مد متصل واجب. اوکے، کوئی مثال اس کی دیں آپ لوگ مد متصل واجب کی. بیمائن. بیمائن. مائن. جی اوکے، اور کوئی؟ اذا السماء. السماء. چلیں اذا کو ہم چھوڑیں گے، خالی السماء. جی جی. یہاں پہ اب یہ حرف مد الف سے پہلے زبر. السماء. حمزہ آ گیا تو ہم نے پھر اس کو کھینچا زیادہ. ٹھیک ہے. تو سبب کیا ہوا؟ حمزہ. حمزہ. اچھا، حمزہ اب کس میں ہے؟
حرف مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہیں؟ جی ایک کلمے میں. جی اسی کلمے میں. اوکے. حمزہ سبب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو حرف آپ کہیں گے حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں، بہت لمبا نہیں، ایک ہی کلمے میں، ٹھیک ہے. حرکات کتنی ہوں گی؟ دو. چار. پانچ. 4 یا 5. پانچ. بہتر کتنی ہے؟ 5. ٹھیک ہے. اچھا، اب کتاب کی بات یعنی ترتیب سے دیکھیں تو آگے اگلی کون سی مد ہے؟ منفصل جائز. مد منفصل جائز، ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی مثال؟ یا ایوہا. صحیح ہے یا ایوہا، لیکن کوئی اور بتا لیں. انما انت. انما انت. اب یہاں پہ حمزہ مجھے ڈالنی ہے تاکہ آپ کو دکھے. اوکے. انما اب یہاں پہ انما میں حرف مد کون سا ہے؟ حرف مد کون سا ہے؟ الف مد. زبر کے الف بعد خالی الف. ہاں. الف سے پہلے زبر ہے. الف سے پہلے زبر. اور اگلا سبب کیا ہے؟ حمزہ جو ہے وہ حمزہ. ٹھیک ہے، اوکے، حمزہ ہے. تو اب اس کی اب یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ سبب یہاں بھی حمزہ ہی ہے، یعنی ایک پوائنٹ پہ جو بات ہم یاد رکھیں گے وہ ہے حمزہ، یا اس کو ریڈ کلر میں واضح کرنے کا تو حمزہ. سبب تو حمزہ ہے. اب ہوگا کہ حرف مد اور حمزہ کتنے کلمات میں؟ ایک میں؟ 2 کلموں میں. دو کلمہ. کلمات. اب ڈیٹیل آپ کو زبانی یاد ہے کہ خالی سمری ہم لکھ رہے ہیں کہ ایک کلمے کے آخر میں حرف مد، دوسرے کے شروع میں حمزہ ہے. اچھا، مثالیں اس کی حرکات کتنی ہوں گی؟ یہ بھی 4 سے 5. 4 یا 5. پانچ. بہتر کتنی ہے؟ 5. اس میں 5 بہتر ہے. جی انشاءاللہ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا پھر؟ سیم چیزیں ہی ہیں؟ نہیں وہ ایک ہی چار کرنا کے چاہتے زیادہ نہیں. یہ فرق ہے کہ ایک ہی کلمے جائز، میں جب ہم کہتے ہیں جائز ہے تو جائز. اب ہاں. 4 کریں تو بھی جائز ہے، 5 کریں تو بھی جائز ہے. اچھا 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، ایون بعض جگہوں پر اس سے کم بھی کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ صحیح. کرتا ہے آپ کی ریڈنگ کا اسپیڈ کتنی ہے. اب ترتیل سے پڑھے ہیں، تدویر سے پڑھے ہیں، حضر، یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ سلو پڑھ رہے ہیں، فاسٹ پڑھ رہے ہیں. اب قاری عبد الباسط کا دیکھیں تو کتنا سلو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ والی آپ کی سپیڈ ہے، یا ایک عام نماز میں جیسے پڑھتے ہیں یا نارمل تلاوت کرتے ہیں، یا پھر تراویح میں پڑھ رہے ہیں. تو ہر ایک کی ایک سپیڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو ہم کم یا زیادہ کرتے ہیں. تو مد منفصل جائز اگر اکثر آپ قاریوں کو دیکھیں تو وہ یا حفظ میں کوئی سپیڈ سنار ہے تو اس میں تھوڑی کم بھی کر لیتا ہے وہ. صحیح. کس میں؟ منفصل میں. منفصل. متصل میں 4 یا 5 کرتے ہی کرتے ہیں. تو 5 بہتر ہے، جو زیادہ سلو کریں گے تو 5 کریں تو زیادہ بہتر ہے. ایک ہی آیت میں متصل بھی آ رہی ہے، منفصل بھی آ رہی ہے. فرق کرنے کے لیے متصل میں 5 کریں، منفصل میں 4 کریں. سیم اسی پیٹرن پہ اب آپ اپنا پورا جو ہے نا ٹیبل تیار کیجئے، ٹھیک ہے. 2 میں نے بتائی ہیں، ان سب میں سبب جو ہے وہ، ان دونوں میں تو سبب حمزہ تھا لیکن الگ الگ. اگلی جو ہیں وہ 4 جو ہیں وہ مد سکون سے ریلیٹڈ ہے. تو ہر ایک میں مد لازم میں مطلب آپ مثال لکھیں گے اور اس کا سبب لکھیں گے سکون، لیکن سکون کون سا؟ اصلی. پھر اس کے بعد اس کی کیا کہتے ہیں حرکات لکھیں گے. اب آپ کو پتا ہے کتاب سے لکھے گا اپنے سے نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پتا ہو کہ کتنی حرکات ہیں. پھر لازم کے بعد عارض آئے گی، پھر لین لازم آئے گی، پھر لین عارض آئے گی. تو سب میں کیا چیز پائی جاتی ہے اس کو واضح کر کے لکھیے. اچھا سا ایک کارڈ بنائیے
اور वो अपने पास रखिए ताकि आपके दिमाग में ये याद हो जाए चीज़ें। डेफिनेशन सबसे पहले ज़ुबानी याद होनी चाहिए, उसके बाद ये सारी आपके जहन में ज़हन नशीन हो जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। ये है पिछली ही क्लास का आपका होमवर्क, जो अभी मुझे था कि पहले अच्छी तरह वो चीज़ समझ आए तो फिर अगली आप कर सकते हैं ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम आज का नया लेसन करेंगे। ऐसे तो बहुत वो आसान है, अब देखते हैं कि किसको किस तरह से लगता है। चैप्टर है लाम का। इसमें कुछ चीज तो जो शुरू की है वो तो आपको पहले भी अब कर चुके हैं, वो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, वो है कि नंबर 1 पे लाम फी लफ्जुल जलाला, यानी लफ्जुल जलाला किसे कहते हैं? अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, अच्छा कुरान में इस लफ्ज के अलावा, अल्लाह लफ्ज के अलावा बाकी सब जगह हर्फ लाम असलन मुरक्कक होता है, लेकिन लाम लफ्जुल जलाला यानी अल्लाह में आए तो 2 रूल होते हैं। लाम से पहले अगर जबर या पेश आए तो मुफखम पढ़ेंगे। अब मैंने ये मिसाल इसलिए भी लिखी कि अब जो है ना, इसको अक्सर लोग ये जो इस तरह अल्लाह लिखा हुआ है उसको तो समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये ऐसे, इसको अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ऐसे पढ़ देते हैं। इसको भी उसी तरह से आप अल्लाह मुफखम करेंगे आप उसी तरह से। ठीक है, अल्लाहुम्मा। अब इन सब में मुफखम होगा। इन्नल्लाह हुदल्लाहि रसूलुल्लाहि नस्रुल्लाहि फज़लुल्लाहि। अब इन सब में क्या है? किसी में अल्लाह लफ्ज़ से पहले पेश है। ठीक है, ये 3 मिसालें पेश की हैं। किससे पहले? अल्लाह से पहले वाले हर्फ के ऊपर। अब इसमें हुदल्लाह में अल्लाह से पहले दाल के ऊपर क्या है? जबर। इन्नल्लाह अल्लाह से पहले जो नून के ऊपर क्या है? जबर। अल्लाहुम्मा जो स्टार्ट हो रहा है, अब तो ये इस हमजातुल वस्ल के ऊपर क्या है? जबर। अल्लाह। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? जी। ओके, नेक्स्ट है कि और अगर जेर आए तो मुरक्कक पढ़ेंगे, वो भी बहुत आसान है। अऊज़ु बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि। अब जिसको अभी कंफ्यूज होते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको बिस्मिल्लाह ऐसे कर होते हैं। कहेंगे भाई क्यों बिस्मिल्लाह को, अल्लाह के लाम को हैवी करें, क्योंकि यहाँ तो मुरक्कक है, कसरा है, क्यों आप ज्यादा इसको कर रहे हैं हैवी? ये तो मुरक्कक का यानी बारीक पढ़ेंगे। आयातिल्लाहि मिन फज़लिल्लाहि आमिनू बिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि। सब में क्या है? मुरक्कक है। इमाम जज़री इसके बारे में क्या फरमाते हैं? जैसा कि मैं कहती हूँ कि वो इमाम जज़री जिन्होंने तजवीद के सारे रूल्स पोइट्री में लिखे, वो क्या कहते हैं? वफ़ख़्ख़िमिल लाम मिन अस्मिल्लाहि अन फ़त्हिन औ दम्मिन कअब्दुल्लाहि। और तफ़ख़ीम करो यानी मुफ़ख़म करो लफ्ज़ अल्लाह में फ़त्ह और दम्मा में। जैसे एक मिसाल दे दी उन्होंने, अब्दुल्लाहि। तो ये है लफ्जुल जलाला अल्लाह। इसका रूल आप पहले भी एक लेसन था तफ़हीम तरकीक का, उसमें कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसको अलग से फिर से दोबारा दिया है, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं इसी तरीके से होमवर्क। ठीक है, और इसमें लाम जो है इस तरह साकिन नहीं था। अब जो है आगे अगला लाम जो है वो है लाम साकिन। और लाम साकिन की ना कुरान में 5 अक़साम हैं, 5 टाइप के लाम साकिन आते हैं। उनमें से नंबर 1 पे है लाम तारीफ। लाम तारीफ किसे कहते हैं? जो ये लाम साकिन होता है और उससे पहले हमजातुल वस्ल होता है। ठीक है, लाम साकिन होना चाहिए और उससे पहले हमजातुल वस्ल हो। अब ग्रामर के एतबार से कहेंगे कि इसम नकरा को मारफा बनाने के लिए कलमे के शुरू में हमजातुल वस्ल और लाम जो है यानी साकिन लगाते हैं, इसे लाम तारीफ कहते हैं। लाम तारीफ जिन हरूफ के शुरू में आता है, इनकी 2 अक़साम है। अब पहले तो ये ज़हन नशीन कर लें कि हरूफ जो हैं हमारे मतलब मैं वैसे पीछे हरूफ जो बताएं 29 है, वो अलिफ को ऐड किया हो तो अलिफ को हटाएं तो 28 है। तो उन 8 हरूफ में 28 हरूफ में से 14 हरूफ कमरी हैं और 14 शमसी हैं।
ٹھیک ہے، یعنی سارے حروف کے سامنے ال لگایا جا سکتا ہے. اس کو معرفہ بنانا ہو، نکرہ سے معرفہ بنانا ہو، جیسے کتابن ہے تو اب ہم نے اس کو الکتاب کرنا ہے، الکتاب. یا شمس ہے، الشمس. قمر ہے تو القمر. اب اس اعتبار سے جس میں لام پڑھا جاتا ہے اس کو قمری، اور جس میں نہیں پڑھا جاتا اس کو شمسی کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم آرام سے دیکھیں گے اس کو. قمریہ نمبر 1 پہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر لام تعریف کے بعد، اب لام تعریف آپ کو سمجھ آ گیا کے بعد حروف قمریہ، اب عربی میں یہ مجموعہ بنا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ابغی حجک وخف اقیمہ. یعنی یہ سارے حروف 14 حروف آئیں تو لام کا اظہار ہوگا، یعنی لام پڑھا جائے گا. اچھا، لام تعریف کے لیے اردو میں ایک جملہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ آپ کو آسان لگے گا. حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی اس کے اندر بھی وہی والے حروف ہیں جو یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے. ہا، قاف، کاف، پھر وہی خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، اور ہا اور یا. اور اس میں پھر عربی میں یہ ہے کہ انہوں نے حمزہ ڈالی ہوئی، ٹھیک ہے، ابغی. تو یہ سارے حروف ہیں جن کے اندر حروف قمری آتے ہیں. اب یہاں پہ پڑھ کے دیکھ رہے تھے، دیکھیں القمر، دیکھیں قاف موجود ہے عقیمہ میں. یہ الملک، میم موجود ہے. الکتاب، کاف موجود ہے. البروج، با موجود ہے. الحکیم، ہا یہ ہے. الیوم، یا بھی موجود ہے، یہ عقیمہ اس میں بھی ہے، اور اس میں یہ والا یا انہوں نے لکھ دیا کیونکہ اپنا اردو کا جملہ بنانا تھا اس لیے، ٹھیک ہے نا. اگلے آ جاتے ہیں شمسیہ. یہ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، اب آپ کو پوری 14 بتاؤں گی کیسے کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. شمسیہ میں اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ، اب یہ یہاں پہ طا، ثا، صاد، را، اور یہ تھوڑا آپ کو بڑا کر دوں تاکہ ایزی رہے. اوکے، یہاں تک پڑھا. را، ت، ضاد، دال، نون، دال، سین، ضا، زا، شین، لام. یہ آئے تو لام کا ادغام ہوگا، یعنی لام نہیں پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ الشمس نہیں پڑھ سکتے، ہم پڑھیں گے الشمس. الرحمن، الزیتون، الصلاة، الطور، الدنیا. اب اس حساب سے ایک آسان پہچان اگر بتائی جائے کہ بھئی ویسے تو حروف یاد کرنے ہیں آپ کو، لیکن اگر قرآن کو دیکھیں آپ تو اب لام کے اوپر اگر جزم ہے، سکون ہے، تو سمجھو کہ یہ لام پڑھا جا رہا ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ لام قمری ہے. قمر سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، القمر. اور دوسرا وزن اس کا الشمس. اب لام کے اوپر، اس لام کے اوپر کچھ نہیں ڈالا ہوگا، لیکن اس سے اگلے والے حرف پر تشدید ہوگی، الشمس. تو اس وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ یہ شین پڑھا جا رہا ہے لیکن لام نہیں پڑھا جا رہا. یہ لام جو ہے مرج ہو رہا ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں. ادغام یعنی ٹوٹلی اس کو نہ پڑھا جائے. الشمس. یہ ساری مثالیں لام تعریف کی ہیں جس میں 14 حروف قمری اور 14 شمسی اور لام تعریف ان سے پہلے آئے. اس میں سے پھر میں نے ایک آیت بھی آپ کو لے لی کہ جس میں دونوں آئی ہوئی ہیں. تو سورۃ المومنون میں 86 آیت میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اب آپ بتائیے السماوات السبع میں کون سا لام ہے؟ شمسی ہے، ٹھیک ہے. اور العرش العظیم قمری ہے. قمری ہے. الحمدللہ، آسان ہے. چلے الحمدللہ. اچھا، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے، وہ 14 حروف یہ والے لکھ لینے ہیں پہلے، یہ والے ابغی حجہ کا وخف اقیمہ. ایک لسٹ بنا لے ادھر ایسے، اس طرف ایک طرف، اور اس کے سامنے ایک ایک مثال. ایک حمزہ کی، فور ایگزامپل حمزہ آ گیا، الحدیث، حمزہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. لام تعریف ہو
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد حمزہ آنی چاہیے, جیسے میں بتا رہی ہوں الاحادیثی, اس طرح کر کے حمزہ کی ہو جائے گی, پھر با کی, پھر غین کی, سارے 14 حروف یہ ہے قمری آپ لکھیے گا, اور باقی یہ شمسی یہ لکھے ہیں ان کی لسٹ لکھیے گا, اور اس کے آگے پھر وہی شمسی حروف کی. قرآن میں بہت مثالیں ملتی ہیں ماشاءاللہ, تو آپ لکھ لیں گے انشاءاللہ, تو ہر ایک کی ایک ایک مثال. اوکے, اتنا کلیئر ہو گیا. اب چلتے ہیں سیکنڈ پیج پہ, وہ ہے لام الاسم. اب یہ پڑھاتی ہوں, جس کو سمجھ آ جائے بہت اچھی بات, کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں مزید ہم کر لیں گے. اوکے, لام الاسم, یہ لام ساکنہ. اب یہاں جتنے بھی آ رہے ہیں نا, یہ لام ساکن کی بات آ رہی, تو پہلے لام تعریف والی آئی تھی, اب لام الاسم آیا ہے. تو یہ لام ساکنہ ہمیشہ اسماء یعنی اسم کی جو جمع ہے نا اسماء, اس کے درمیان میں آتا ہے, کبھی کلمہ کے آخر میں نہیں ہوتا. لام الاسم جو ہے وہ کسی بھی لفظ, کسی بھی کلمے کے مڈل میں آتا ہے. لام الاسم کلمہ کا اصلی حصہ ہوتا ہے, اور اس سے پہلے کبھی بھی حمزۃ الوصل نہیں ہوتا. لام الاسم کا تمام حروف میں اظہار ہوگا. اب یہ کیٹیگری جو لکھی ہے نا, اس کو یاد رکھنے کی بات ہے. اب مثلا یہ کہا یہ لام ساکنہ ہمیشہ اسماء کے درمیان میں آئے گا. فار ایگزامپل یہاں لکھا ہے سلطان, سلطان, اب یہ درمیان میں ہے کہ نہیں؟ لام جزم کے ساتھ ہے, سکون کے ساتھ ہے, اور درمیان میں ہے. کلیئر؟ جی اچھا, جی جی بھائی. اوکے, الحمدللہ. اب یہ بتائیے السنتکم و الوانکم, یہ لام کون سا والا ہے, شمسی ہے یا قمری ہے؟ قمری ہے. قمری ہے, کیونکہ پڑھا جا رہا ہے. جی یہ شرط آپ نے کیسے سمجھا اس کو کہ قمری ہے؟ کیا شرط اس کی رکھی؟ سکون ہے لام کے اوپر. جا رہا ہے نا, ہاں, لام کے اوپر, اوکے, لام کے اوپر سکون ہے, ایک آپ نے شرط یاد رکھی, اور دوسری شرط رکھی کہ پڑھا جا رہا ہے. لیکن ایک شرط اور بھی تھی, وہ تھا حمزۃ الوصل ہونا ضروری ہے لام تعریف کے لیے. یہاں پر لکھا ہے لام الاسم کلمہ کا اصلی حصہ ہوتا ہے, اور اس سے پہلے کبھی حمزۃ الوصل نہیں ہوتا. اب یہاں دیکھیں حمزۃ الوصل ہے یا حمزہ قطعیہ ہے؟ قطعیہ. تو جب حمزہ قطعیہ ہے تو یہ لام تعریف نہیں ہے, اور نہ ہی پھر یہ حروف قمری میں سے آئے گا. یہ قمری نہیں ہے. دیکھیں میں واپس لے کے جاتا ہوں. خوف جب غم میں سین نہیں آ رہا. ہاں نہیں, دیکھیں العرش العظیم میں نے یہ دکھائے, یہ دیکھیں یہ لام بھی پڑھا جا رہا ہے, یہ شرط, ایک شرط یہ لام پڑھا جا رہا ہے, اس کے اوپر جزم ہے, لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ حمزۃ الوصل. یہ یاد رکھیے, حمزۃ الوصل یاد رکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا؟ وہ ہونا چاہیے قمری کے لیے, مگر اسم میں نہیں ہوگا. لام الاسم میں حمزۃ الوصل نہیں ہوگا اگر اس طرح سے آ رہا ہے, تو حمزہ کے بعد آ رہا ہے نا. تو یہ کلیئر ہو گیا. اب بتائیے الفافن, الفافن, اب اس میں کیا ہے, یہ کون سی لام ہے؟ اس سے پہلے حمزہ کون سی؟ قمری. یہ قمری ہونا چاہیے تو, لیکن یہاں پہ قمری نہیں ہوتا. یہ اس حمزۃ الوصل ہے اس سے پہلے, لام سے پہلے. الفافن میں لام سے پہلے کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. یہ حمزۃ الوصل ہے. نہیں, قطعی ہے, نہیں آپا. قطعی بچے. قطعی ہے. تو ہم اس کا فیصلہ فوراً نہیں کریں گے کہ لام پڑھا جا رہا ہے تو یہ لام قمری ہے, نہیں, پہلے حمزہ پہ جائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ لام ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے حمزہ وصل نہیں ہے, تو یہ لام التعریف ہے ہی نہیں, یہ قمری ہے ہی نہیں. ٹھیک. جی جی. اگر حمزہ وصل ہوتا تو یہ لام کا, حمزہ وصلیہ نہیں ہے, حمزہ قطعیہ, تو اس کا مطلب ہے یہ لام الاسم ہے. ٹھیک اس ہے, کو بولیں گے لام الاسم. بالکل. یہاں پہ ہم نے مثال کس میں, ہم کون سی ہیڈنگ کے لام الاسم, یہ لام ہے نا, یہی نا, اسی کی مثالیں میں نے نیچے لکھی ہیں.
भाई जी ये रिपीट कीजिएगा एक दफा दोबारा कि हमजा वसलिया होगा, तो ये दोबारा रिपीट कीजिएगा हमजा के साथ जिस तरह आपने बात की। देखें, इससे पहले आपने पढ़ा है लाम तारीफ, उसके ऊपर होती है हमजातुल वस्ल, ये है लाम। ठीक है, अब इस लाम में दो तरह के आपने पढ़े, यानी 14 हरूफ जो है ना, ये लाम एक इस तरह आएगा और एक के ऊपर चले, एक के ऊपर जज़म और एक के ऊपर कुछ नहीं होगा, दोनों सेम है, लेकिन ऊपर कौन सी हमजातुल वस्ल है। ठीक है, अल अल, अभी फिलहाल हम ऐसे करें। ठीक है, अब हम इसके 14 हरूफ जो हैं ये कमरी हो गए और शमसी हो गए। ठीक है, ओके। अब हम कहते हैं अल कमर, ठीक है, अल कमर। अगले में हम कह रहे हैं अशम्स, यहां भी हमजातुल वस्ल है लेकिन लाम के ऊपर कुछ नहीं डाला, ये हमजातुल वस्ल है, ये लाम है, और ये हमजातुल वस्ल है और ये लाम है। ये इसका नाम है अल कमर, हमने पढ़ा अल कमर, अगले को पढ़ा अशम्स। अब आप इसको उससे अल्फाफन में लिखती हूं, अब जो हम असल में लामुल इस्म पढ़े हैं, अब मैं लिखूंगी, ये हमजा डाला, उसके ऊपर ये हमजा भी डाला, ठीक है, अलिफ डाला, हमजा डाला, अब मैंने लिखा अल। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्या ये लामे तारीफ है या नहीं। लामे तारीफ है ना, ये लामे तारीफ नहीं कैसे? नहीं है आपा, नहीं है। ये हमजातुल वस्ल में से वाले, ये हमजा कतई है, बस भी नहीं है, और बिल्कुल, ये ये लामे ये इस्म में जब है हमजातुल आपा। वस्ल है ही नहीं तो लामे तारीफ ही नहीं है। नहीं होगा। सही, उसको लामे तारीफ में खुद जबर देनी पड़ती है उस पे ना, जैसे अल कमर। हरकत की तो बात ही बाद में करें, पहले बात हो रही है कि इसके ऊपर स्वाद लिखा हुआ छोटा सा। जी हरकत है, नहीं, नहीं उस पे नहीं, इस पे है। इसमें नहीं लिखा हुआ। अल जो ये कमरी है, शमसी है, उसके ऊपर मैंने ये सर्कल भी डाल के बताया कि ये स्वाद की तरह जी जी लिखा हुआ है ये, जी तो वो जी कमरी है। लेकिन ये जो ये वाला है, इसमें मैंने हमजा लिखा है इसके ऊपर। जी, ये इसम होगा ना, लामे इसम होगा ये। अभी अभी मैंने आगे तो कुछ भी नहीं लिखा, अभी तो खाली ये पूछ रही हूँ कि क्या ये लामे तारीफ है या नहीं। नहीं लामे तारीफ तो वो होगा ना। मतलब नहीं, जवाब शॉर्ट है, यस और नो। नो नहीं नो, नहीं ये नो लामे तारीफ नहीं नहीं है। ठीक है, ओके, खत्म। जब लामे तारीफ नहीं है तो फिर हम इसको कमरी शमसी कह भी नहीं सकते। जी खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, हम इसको हम लामे तारीफ नहीं है तो लाम कमरी या शमसी नहीं कहेंगे, सही। भले लाम पढ़ा जा रहा है, इसके ऊपर जज़म भी है, लेकिन जब ये पहले हमजातुल वस्ल ही नहीं है तो ये लामे तारीफ कैसे हो सकता है। ये बात ज़हन-नशीन कर लें आप अच्छी तरह से। ठीक है, ओके, अब किताब पे जाते हैं। ओके, ये सारी मिसालें जो हैं वो लामुल इस्म की ही, यानी सुल्तान अलसिनातुकुम व अलवानुकुम, फिर है या अलवानिकुम होगा, अलसिनातिकुम व अलवानिकुम, अल्फाफन मलजअ, ये भी इस्म है, मलजअ, सलसबीला, ये भी इस्म है। ठीक है, लामुल इस्म, क्या नाम है इसका, लामुल इस्म। क्लियर हो गया ये चीज, अब आगे जा सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इजहार होगा। याद करने की दो बातें हैं, एक कि ये लाम कौन सा है, दूसरा क्या इस पे इजहार है या इदगाम।
یہ بات بتاؤں تجوید میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی چیز سمجھنی ہے کہ ہے کیا چیز اور کرنا کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے، کیا وہ لام پڑھیں گے یا نہیں پڑھا جائے گا. تو اس میں لام الاسم میں لام پڑھا جائے گا. چلیں اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپا میرا ایک کوشچن ہے. جی آپا وقفاً اب اگر یہ جو ہے یجعل تو لام آخر ابھی میں ساکن ہے تو اب وقفاً دیکھیں پہ تو یہ نہیں ہوگا لام اسم. آپ یہ جملے جو لکھے ہیں نا اس پہ ایک ایک بات پہ غور کریں. یہ لام الاسم میں پھر سے دوبارہ یہ تھوڑا بڑا کر کے دکھا رہی ہوں. یہ لام ساکنہ ہمیشہ اسما کے یعنی ناؤن کے درمیان آتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس پہ نمبرنگ کریں، کبھی کلمہ کے آخر میں نہیں ہوتا، یہ مڈل میں آئے گا. یو ہیو اس ٹو لیے انڈرسٹینڈ. ضرورت بھی نہیں پڑتی ہوگی میرے خیال سے اس میں جی جب ساکن کہہ پڑھ رہے بھی نہیں سکتے پھر اگر جب وہ بیچ کہہ میں رہے آ ہیں گیا. ہاں جب کہہ رہے ہیں یجعل تو وہ تو اینڈ میں آ گیا نا، تو اس کیٹیگری میں وہ آیا ہی نہیں. جی تو اس لیے جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، اینڈ میں ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں پھر اینڈ پہ جا کے ڈھونڈیں؟ ہم دیکھیں تو جب بھی مڈل میں دیکھیں. ٹھیک ہے. جی جی آپا جزاک اللہ. تیسری لام الاسم کلمہ کا اصلی حصہ ہے. اصلی حصہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر اس لام کو ہم ہٹا دیں تو وہ ورڈ پڑھا ہی نہیں جائے گا. مثلا سلطان لے لیں یا کوئی بھی لے لیں، اس میں سے کوئی بھی لے لیں، سلطان میں سے لام ہٹائیں تو سلطان کچھ یہ کوئی وہ چیز بنے گی نہیں. السنہ تم لام ہٹا دیں تو وہ چیز نہیں بنے گی. جو اصل ہوتا ہے اس کے اندر ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ کلمہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن آگے جا کے کچھ ایسے بھی حرف ہوں گے جو ایکسٹرا ہوں گے، اصل نہیں ہوں گے. اس لیے یہاں پر شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ اس کو نا ایسے نمبرنگ کر کے، نمبر 1 یہ اسم کے درمیان میں آئے گا، نمبر 2 کبھی کلمے کے اینڈ میں نہیں ہوگا، نمبر 3 لام الاسم کلمہ کا اصلی حصہ ہوگا، اور نمبر 4 اس سے پہلے کبھی بھی حمزۃ الوصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ 4 پوائنٹس ہیں جو دماغ میں رکھنے ہیں. اور 5ویں میں کرنا کیا ہے؟ اظہار کرنا. ایسے دیکھنے میں ایک بس 2 لائنیں لگ رہی ہیں، لیکن یہ بہت ایک ایک چیز آپ کو اس پہ اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے لگے گا، لیکن انشاءاللہ ہی ہوپ کے پریکٹس کر کے آپ کو آ جائے گا، پریشان مت ہوئیے گا. اور جس کو بہت مشکل لگے گا اس کو اینڈ میں پھر میں بتاؤں گی کیا کرنا ہے. اچھا جی، تو تیسرا آ گیا لام الفعل. فعل کیا ہے؟ وربز. یہ وہ لام ہے جو لام ساکنہ فعل کا اصلی حصہ ہے، یہ بھی اوریجنل اس کا حصہ ہوتا ہے. اس کا را اور لام میں ادغام ہوگا، جبکہ باقی حروف میں اظہار ہوگا. اب اس میں نا نہیں بتایا کہ یہ کہاں کہاں ہوگا، اس لیے کہ یہ مڈل میں اینڈ میں آ جائے گا، تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی. خالی یہ بتایا کہ یہ اصلی اوریجنل ہے اور لام اور را میں ادغام ہوگا، باقی حروف میں اظہار ہوگا. مثلا اب دیکھیں قل اینڈ میں آیا نا، لیکن آگے را آ رہا ہے. اب اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم کہیں گے قر ربی یجعل لکم. یہ ریڈ کلر میں نے ادغام کی مثالیں لکھی ہوئی، دو مثالیں لام اور را کی ادغام، جس میں کہ لام نہیں پڑھا جائے گا. لیکن آگے کی مثالیں وہ لکھی جس میں اظہار ہوگا. مثلا جعلنا، لام کو ہم نے پڑھا، جعلنا مڈل میں آ رہا ہے. والتفتی، یہ اوریجنل ہے، اس کا اصلی حصہ ہے یہ. اچھا اس میں تھوڑے کنفیوز ہونے کا چانس ہے کہ یہ جو ہے آپ سوچیں گے حمزۃ الوصل. جی اس میں حمزۃ الوصل آیا ہے. ہاں، اس لیے آپ کو یہ لگے گا کہ حمزۃ الوصل ہے، تو یہ اور لام ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ فعل ہے. اگر جس کو ابھی نہیں سمجھ آتی تو یہ کر سکتا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لے ترجمہ القرآن سے. ٹھیک ہے.
تو اس کا नाउन की तरह तर्जुमा होगा या फेल की तरह तर्जुमा, वल्तफ़ता। अच्छा आगे है अरसलना, ये लाम भी साकिन है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इजहार। यलअबूना, लाम साकिन है, मिडल में आए, ठीक है। तो ये सारे लाम के, कौन से वाले लाम के हैं, लामुल फेल के, जिसमें इदगाम भी होगा और इजहार भी होगा, यानी लाम पढ़ा भी जाएगा और नहीं भी पढ़ा जाएगा। तो जब नहीं पढ़ा जाता उसको इदगाम कहते हैं, जो पढ़ा जाएगा उसको इजहार कहते हैं। ये जो दूसरी मिसाल है एक तो जी कुर्रब्बी है, ये तो समझ में आ गई है, कुर्रब्बी हाँ हाँ इदगाम होगा। अच्छा ये यज अल्लकुम में इसमें ये मुशद्दद वाला लाम है, ये वाला दूसरा लाम नहीं पढ़ा जाएगा, जी, ऐसे ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये वाला पढ़ा जाएगा। मुशद्दद वाला यज जी अल्लकुम, बिल्कुल हम उसको बिल्कुल जोड़ देंगे बिल्कुल, इसको। जी ठीक जी है, जी क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अच्छा इसमें हाँ इदगाम और इजहार में एक फर्क और जो मुझे लग रहा है कि ये 2 कलमे हैं जिसमें ये इदगाम हो रहा है और एक कलमा है जिसमें इजहार हो रहा है सिर्फ ना, ये भी कुछ फर्क है इसमें, कुछ ऐसा है। ये सारे एक कलमे में आ रहे हैं जो एक इजहार हाँ वाले जी नाम जी है ना। जी। जी 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 जी, और जो इदगाम वाले इदगाम हैं ये हमेशा, 2 कलमों में आ रहे हैं। इदगाम हमेशा 2 कलमात में ही होते हैं। जी ठीक है। ओके आगे चलते हैं, नंबर 4 पे लामुल अम्र। अम्र का मतलब समझ आता है ना, ऑर्डर देना, हुक्म देना, ठीक है। ये लाम साकिना कलमा में जायद होता है, एक्स्ट्रा होता है। अभी तक ये जो 2 पढ़े थे ना आपने, दोनों में लिखा था वो असली थे, अब यहां आ गया कि ये लाम एक्स्ट्रा है, जो कि फेल मुजारे या फेल मुजारे को अमर बनाने के लिए कलमे के शुरू में लगाया जाता है, जिससे पहले ये हरूफ होते हैं। अब किसी को अगर फेल मुजारे नहीं आता, परेशान मत हो, उसमें जो हरूफ है वो बता देती हूँ। वो एक होगा, उससे पहले सुम्मा होगा या वाव होगा या फा होगा, सुम्मा वाव या फा, इसका तमाम हरूफ में इजहार होगा। अगर लामुल अम्र से कलमा की इब्तदा करनी हो तो इससे कसरा दिया जाता है या कसरा दी जाती है। ओके अब यहाँ पे हम कहेंगे मिसालों में, फल यम दुद, इसमें ना फा लगा हुआ है, ये देखें, कहा था ना या तो सुम्मा हो या वाव हो या फा हो, तो इसमें पहले फा आया है, फा के साथ ही लाम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, ये याद रखिएगा। इनके बीच में लाम साकिन और फा के बीच में कोई और चीज ना आए, ठीक है, साथ ही लिखा हो, एकदम कनेक्ट। ये लाम साकिना एक्स्ट्रा क्यों है, जायद क्यों है, क्योंकि असल फेल मुजारे तो यहां से शुरू होता है, यम दुद या मीम दाल दाल, ठीक है। तो जिसको फेल मुजारे आता है उसको पता होगा कि ये जो है या और ता या अलिफ या नून वो फेल मुजारे की वो होती है, पहचान होती है। तो यहाँ पे या जो है ये फेल मुजारे है, फेल मुजारे की पहचान है, यमदुद असल लफ्ज ये था। अब ये लाम लगा के अम्र करने के लिए, ये लामुल अम्र है, ऑर्डर दिया जा रहा है, फिर उससे पहले फा, फल यमदुद, फिर उसी तरह फल तकुम, ता आ गया, वही ये लाम अम्र है, ये एक्स्ट्रा है, असल तकुम था लेकिन लामुल अम्र दे के फा लगा के फल तकुम, तो चाहिए कि खड़े हो जाए। अब यहाँ पे भी यक्तुब असल है, यक्तुब असल है, लेकिन इसके वाव के साथ लाम, वल यक्तुब, वल यक्तुब, वल तती, ये वाव की मिसाल है। अब सुम्मा की, तुम्मल यक़ता, तुम्मल यक़दू, लेकिन ये जो आखिरी जुमला बताया था ना कि अगर लामुल अम्र से कलमा की इब्तिदा करनी हो तो उसको कसरा दी जाती है। तो अब यहाँ पे सब में तो यानी वर्ड के बीच में ना, फल यमदुद, फल तकुम, वल यक्तुब, तो यहाँ पे जो जितना ये वाव है, ये जरा ये अलग लिखा हुआ है, ये भी वाव अलग है, सुम्मा अलग है, ये सुम्मा अलग है। तो यहाँ से अगर किसी ने शुरू करना हो तो फिर वो इनको कसरा देके ली यक्तुब,
लितअती, लियक़ता, लियक़दू, इस तरह करके पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जब कुरान में जैसे लिखा है, आपको जब पूरी आयत पढ़नी है तो इसी तरह से आप जैसे लिखा है एज इट इज पढ़ेंगे। इसको कहते हैं लामुल अम्र। इसकी पहचान इसलिए आपको आसान है कि इसमें ये 3 वर्ड्स ये जो है ना ये होने जरूरी हैं, या तो सुम्मा हो या वाव हो या फा हो। अब आपको मैं ये बताती हूँ, ये ढूंढने के लिए ना अपने पास नोट कर लें, सूरतुल बकरा में आयत दईन है ना, कर्ज वाली, उसमें बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। जिनको ढूंढनी है ना, मैं आपकी हेल्प के लिए ये थोड़ा कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, और हो सकता है सूरतुल कहफ में भी मिल जाए। उसमें शर्त है कि ये सुम्मा हो या वाव हो या फा हो, ये 3 चीजें हो, लेकिन उसके साथ ही लाम हो। ऐसे मसलन आप सोचें कि ये लाम लिखा हुआ है, लाम के ऊपर जज़म होगी, या तो उसके साथ फा जो है साथ लगा होना चाहिए, ऐसे फल यअबुदू। ठीक है, या सुम्मल यक़ता, सुम्मल यक़दू। ठीक है, या वाव हो वल यक्तुब, यानी ये 2 तो साथ जुड़ नहीं सकते, लेकिन इस तरह से बीच में कोई और चीज ना आए। ऐसा ना हो कि आप जो है ऐसे लिखें, वाव लिखा हो, आगे बीच में हमज़ातुल वस्ल हो, लाम हो, कोई भी ऐसे। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, यसुम्मल वल या फल, यानी फल तो होगा तो साथ ही जुड़ा होता है, लेकिन सुम्मा और वाव अलग होता है। तो इसलिए बीच में अगर हमज़ातुल वस्ल आ जाए तो आप इसको लामुल अम्र नहीं कहेंगे। ठीक है, इसलिए ये बता रही हूँ कि इनके बीच में कोई चीज तीसरी आनी नहीं चाहिए। जोड़ के तो नहीं लिख सकते, सॉरी, लेकिन इनके बीच में कोई तीसरी चीज ना आए, यानी इसके साथ ऐसे हो। आप पढ़े तो ऐसे सुम्मल फल, और ये फल तो साथ ही जुड़ा होता है, फल ये आबुदू। ये पहचान है, इसकी खास पहचान है। सबसे पहले लाम जज़म वाला ढूंढेंगे आप सुकून के साथ, उसके बाद फिर फा होना चाहिए, सुम्मा होना चाहिए या वाव होना चाहिए। क्लियर? अभी असल बात वही है, बाजी वाव के बाद में खाली अलिफ आता है ना बाजी? अलिफ नहीं आना चाहिए, अलिफ नहीं जी आना जी ओके चाहिए। ओके जी जी हाँ अभी जैसे कि मैंने कहा सूरतुल बकरा में, अब क्योंकि मैं अभी फाइंड आउट करूंगी तो बहुत उसमें जाऊंगी, मैं पूरा कंप्लीट कराना चाह रही हूँ पोर्शन। आप सूरतुल बकरा में देखिएगा, सूरतुल कहफ में देखिएगा, आपको मिल जी जी जाएंगी। बाजी जी सूरतुल हज में भी है। ओके, ये हो गया हमारा चौथा लामुल अम्र। पांचवा है लामुल हर्फ। लामुल हर्फ क्या है? ये भी कलमा का असली हिस्सा है, ओरिजिनल है। इसको भी हटाएं तो वो वर्ड फिर वो नहीं रहेगा। और ये सिर्फ 2 हरूफ में, एक है हल और एक है बल। ये हल एक हर्फ है, बल एक हर्फ है, बस इनमें लाम पाया जा रहा है, और किसी और में नहीं ढूंढना, हल या बल होना चाहिए। इनमें पाया जाए लामुल हर्फ का रा और लाम में इदगाम होगा, जबकि बाकी हरूफ में इजहार होगा। अब इसकी मिसालें भी बता देते हैं। सबसे पहले हल और बल के बाद रा की मिसाल। तो अब आपको बताते चलें कि हल के बाद रा की कोई मिसाल नहीं है कुरान में। ठीक है, अच्छा, तो बल के बाद है, यस, बल के बाद रा की मिसाल है। मसलन अब यहाँ पे जब हम कहते हैं इदगाम, ये मैंने इदगाम की मिसालें लिखी है रेड कलर में। ठीक है, तो अब बल रफा नहीं कहेंगे, बा के बाद रा पे जाएंगे, लाम को छोड़ देंगे, बर रफ़अहुल्लाह। ठीक है, अब ये रूल तो है सब जगह, सिवाय एक कलमे के, वो उससे इस रूल से मुस्तस्ना है। इसमें इजहार करेंगे क्योंकि इसके बीच में सख्ता आ रहा है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसको बर्राना नहीं कर सकते, बल स्टे करें, मतलब सांस नहीं, मतलब उसमें पॉज दें थोड़ा सा, बल राना सख्ता करें। शॉर्ट में भी यही बात करेंगे। ठीक है,
تو یہاں پہ یہ، لیکن باقی سب جگہ جب بل کے بعد را آئے گا تو ادغام کریں گے، لیکن یہاں پر اظہار ہوگا۔ اب ہے لام کی مثالیں، یہ دو مثالیں ادغام کی دے دی ریڈ کلر میں، حل لکم بل، اب بار بار پڑھتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو یہ لام دوسرے لام میں مرج ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے۔ حل لکم یہ بھی ادغام ہو رہا ہے۔ آگے سارے بہت سارے، یعنی لام اور را کے علاوہ تو سارے حروف تہجی ہیں، تو بس میں نے دو مثالیں دے دی کہ حل یستوی، حل ننبئکم، بل قالوا، بل فعل۔ اس میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کتنا آسان ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی حل آئے گا یا بل آئے گا اس کی آپ دو مثالیں، تین مثالیں جو بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لیکن آپ اس میں ہیڈنگ دیں گے ادغام ہے یا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب واپس آپ کے جو ہے دماغ میں چیزیں اس سمری کے طور پہ آ جائیں کہ آپ نے آج کیا کیا پڑھا۔ کوئی بتائیے، آپ لام ساکن کا چیپٹر پڑھا آپ نے، اس میں کیا بیٹھا دماغ میں کہ کیا چیزیں آپ نے کی ہیں؟ نمبر 1 لام لفظ الجلالہ، وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جی وہ مخفم ہوگا اور مفخم ہوگا بس لفظ، اس میں لام لفظ الجلالہ میں مفخم بھی ہے جی مرقق بھی ہے اور مرقق بھی ہے، بس یہ شارٹ میں ذہن میں رکھ لیں۔ نہیں، اب کیوں ہے؟ اللہ میں ٹھیک ہے مخفم ہوگا، باقی میں مرقق۔ جی، فتح اور ضمہ، یعنی زبر پیش میں مفخم اور کسرہ میں مرقق، ٹھیک ہے۔ کسرہ میں مرقق ہوگا۔ اس کے بعد لام ساکنہ کی کتنی اقسام پڑھی آپ نے؟ 2 5 لام ساکنہ کی 2 اقسام پڑھی، 5 جی 5 لام ساکنہ کی 5 اقسام پڑھی۔ 5 لام تعریف کی 2 ہیں۔ نہیں، ابھی لام ساکنہ کی پہلے بات کریں گے، ٹھیک ہے، 5 ہیں۔ اب اس میں ان سب کے نام یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر آ جاتا ہے، نمبر 1 پہ ہے کیا؟ لام تعریف، لام التعریف۔ اب لام تعریف میں پھر 2 برانچز ہو گئی، ٹھیک ہے، شمسی، قمریہ اور شمسیہ۔ پھر اس میں اظہار اور اس میں ادغام، یعنی یہ جو سمری ہے نا آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ کرنا کیا، یہ سارا سیکھ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، کس لیے سکھایا جا رہا ہے، کہ لام پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2 پہ کیا پڑھا آپ نے؟ لام لام الاسم، اوکے، لام الاسم میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا یا ادغام ہوگا؟ اظہار ہوگا، اظہار ہوگا، اظہار۔ نمبر 3 پہ کیا پڑھا؟ لام الفعل، لام الفعل، اوکے، اس میں کیا ہے؟ اس میں اظہار ہوگا یا ادغام؟ ادغام ہوگا، باقی سب میں اظہار ہوگا، باقی اظہار اور ادغام، ادغام دونوں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ادغام کس میں؟ صرف لام اور را میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 لام الامر، الامر، لام الامر، اوکے، اس میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا یا ادغام ہوگا؟ تمام حروف میں اظہار ہوگا۔ سارے ایگری ہیں اس بات پہ؟ باقی چپ ہیں بھائی، آج تھوڑے پریشان تھے۔ اظہار ہوگا، فا اور فا ہوگا، اس میں اظہار ہی ہوگا۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کیا کیا ہونے چاہیے اس سے پہلے؟ واو اور فا ثم، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ پتا کہ اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ 5واں کون سا تھا لام؟ لام الحرف، لام الحرف، اوکے، اس میں کون سے ہیں؟ اس میں پہلی بات ہے کہ حرف کون سے ہیں؟ حل اور بل، حل اور بل،
اچھا اظہار ہوگا یا ادغام؟ इसमें را और लाम में इदगाम होगा, बाकी तमाम हरूफ में इजहार होगा. ہاں تو اس میں اظہار اور ادغام دونوں ہیں. تو ادغام کے لیے پھر ہم کہتے ہیں لام اور را میں ادغام ہوگا. ٹھیک ہے، بیٹھ گئی سمجھ دماغ میں؟ چلیں الحمدللہ. تو آج کا یہ کمپلیٹ ہوا. اب یہ کہ آپ کو کتنا سمجھ آئی یہ الگ بات ہے. جب آپ ہوم ورک، اصل بات وہی ہے کہ جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. اور جس کو ابھی کوئی گرامر کا ایشو ہے کچھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان مت ہو. سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ والا کرنا ہے، لفظ الجلالہ، اللہ کی 5 یعنی 5 مفخم کی، 5 مرقق کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے لام تعریف کے جو 14 حروف ہیں، 14 قمری 14 شمسی، ایک مثال ہر ایک کی، اور پھر یہ لام کے انشاءاللہ.